آج ہماری سہاگ رات ہے، کم از کم آج ہمارے درمیان کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ نوفل کی بات پر دلہن بنی مناہل نے اپنے بیٹے کو دوسرے روم میں بھیج دیا۔ مناہل بیوہ تھی، 2 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ نوفل نے اسے ایک شادی میں دیکھ کر پسند کر لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مناہل لرز رہی تھی جب نوفل نے اسے اپنا قریب کیا۔ تمہاری پہلی سہاگ رات تو نہیں جو اتنا گھبرا رہی ہو؟ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ پھر جیسے اسے پتہ چلا کہ وہ کنواری ہے تو وہ بالکل حیران تھا۔ تم کنواری ہو تو یہ بچہ کس کا ہے؟ شادی کی دوسری صبح وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ مناہل ڈر گئی۔ میں نہیں بتاؤں گی، چاہے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ نوفل نے بچے کا ٹیسٹ کروایا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو اس کا۔ نوفل اپنے آفس کی کرسی پر براجمان فائلوں کے ڈھیر میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کام کا بوجھ اس قدر تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر اس کی کامیابی اس کے عالی شان کمرے کی ویرانی کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے اپنی تنہائی کا احساس دلا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑے کارڈ پر پڑی تو وہ یکدم چونک گیا۔ آج اس کے قریبی دوست کی شادی تھی اور وہ مکمل طور پر یہ بات بھول چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی پین چھوڑ کر کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ آفس کا عملہ خاموشی سے کام میں مگن تھا اور وہ اپنی بے کیف زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی جو اسے اس کی مصروف زندگی سے نکال کر خوشیوں کا احساس دلاتے۔ شام کو وہ تیار ہو کر شادی ہال پہنچا۔ ہال میں ہر طرف روشنیوں کی چکا چوند تھی اور قہقہوں کی آوازیں ماحول کو پر رونق بنا رہی تھی۔ نوفل ہال میں داخل ہوا تو اسے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے مبارکباد دی۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر کھڑا ہوا تھا کہ اس کے دوست اسے کاندھے سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ نوفل یار، آج تو ہم یہاں سے اپنے لیے بھابھی ڈھونڈ کر ہی جائیں گے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھو کتنی حسینائیں آئی ہوئی ہیں، اس کا دوست شرارت سے ہنستے ہوئے بولا تو نوفل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں اور خاموش رہا۔ اس کا دل ان باتوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ تبھی ہال کے دروازے پر اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور وقار تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے وہ بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی۔ نوفل کی نظریں اس پر ٹک کر رہ گئی تھیں۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ لڑکی اپنی ایک سہیلی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ہنسنے کا انداز اور بچے کو سینے سے لگائے رکھنے کا طریقہ نوفل کے دل میں اتر گیا۔ یار وہ دیکھو، وہ لڑکی کون ہے وہ؟ نوفل نے غیر ارادی طور پر اپنے دوست سے پوچھا تو اس کا دوست ہنسا۔ ارے بھائی، وہ تو کوئی عام سی لڑکی لگ رہی ہے، شاید کوئی رشتہ دار ہو۔ تم جاؤ اور خود بات کرو، آج کل کے دور میں تو شادیوں پر ہی تو لڑکیاں ملتی ہیں۔ نوفل تھوڑا ہچکچایا، اسے لگا کہ شاید وہ کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں جھانکتی اداسی اسے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ تھوڑا قریب جانے کا ارادہ کر کے چلا ہی تھا کہ اسی اثنا میں ایک ویٹر تیزی سے گزرتے ہوئے لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جو براہ راست اس لڑکی کے کپڑوں پر جا گرا۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اوہ خدایا، یہ کیا کر دیا؟ وہ اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل نے فوراً اپنی جیب سے رومال نکالا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے لڑکی کے سامنے آ کر نرمی سے کہا، اٹس اوکے، یہ تو ہو جاتا ہے، آپ پریشان مت ہو، یہ لیجیے۔ لڑکی نے حیرت سے نوفل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاید اس جوس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کسی اندرونی پریشانی کی وجہ سے تھے۔ شکریہ، مگر یہ بہت برا ہوا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ نوفل نے اس کی خوبصورتی اور اس کی بے بسی کو محسوس کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا نام نوفل ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ لڑکی نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، میرا نام مناہل ہے اور دراصل مجھے کام کی اشد ضرورت ہے۔ میں یہاں اپنی دوست کے بلانے پر آئی تھی۔ اس نے مجھے کسی سے ملوانا تھا جو مجھے کام دے سکے۔ نوفل نے اسے تسلی دی اور اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر آپ کو واقعی کام کی ضرورت ہے تو یہ رہا میرا کارڈ۔ میرے آفس میں اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، آپ کل آفس ٹائم میں آ جائیے گا۔ مناہل نے کارڈ تھاما اور سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ نوفل وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس کا دل اب بھی وہیں پہ رکا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ یہ وہ کیفیت تھی جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی کا ویران صحرا اب ہرا بھرا ہونے والا ہے۔
اگلی صبح جب مناہل آفس کی بڑی عمارت کے سامنے کھڑی تھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر آئی تھی تاکہ وہ پوری توجہ اپنے کام پر دے سکے۔ جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو نوفل اسے دیکھ کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی فائلیں بھول گیا تھا۔ اس نے مناہل کو دفتر کے قوانین اور کام کی نوعیت سمجھائی، لیکن اس کی نظریں بار بار مناہل کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو کام کے حوالے سے بے حد سنجیدہ تھی۔ پہلا ہفتہ بہت مصروفیت میں گزرا۔ مناہل نے بہت جلد دفتر کے کاموں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ نوفل نے اس کے کام کی سادگی اور ایمانداری کو دیکھ کر اسے بونس دینے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے وقت سے پہلے تنخواہ کے ساتھ ایکسٹرا بونس مناہل کے سامنے رکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ سر، یہ رقم تو میری طے شدہ تنخواہ سے بہت زیادہ ہے، مناہل نے کنفیوژن سے پوچھا۔ نوفل نے مسکرا کر اپنی فائل میں نظریں جمائے ہوئے کہا، آپ نے جو محنت کی ہے یہ اس کا صلہ ہے مناہل، اور میرے دفتر میں اچھا کام کرنے والوں کو ہمیشہ بونس ملتا ہے۔ اسے رکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دفتر کا ماحول کچھ اور ہی رنگ اختیار کر گیا تھا۔ ایک دوپہر جب مناہل الماری کے اوپری خانے سے کوئی فائل اتارنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پیر پھسلا۔ وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ نوفل، جو اسی وقت فائل لینے وہاں پہنچا تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور اسے گرنے سے پہلے ہی اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ یکدم سمٹ گیا تھا۔ مناہل کی نظریں نوفل کے سینے پر تھیں اور نوفل کے ہاتھ اس کی کمر پر۔ چند سیکنڈز کے لیے دفتر میں سکوت چھا گیا۔ مناہل کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نوفل کی آواز دھیمی اور گہری تھی۔ مناہل نے فوراً خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور ہکلاتے ہوئے بولی، جی سر، میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ وہ یہ کہتی اپنی شرمندگی چھپا کے فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ اگلے دن جب مناہل کام میں بہت زیادہ مگن تھی تو نوفل اس کی میز کے پاس آیا۔ مناہل اپنے سر پر ہاتھ رکھے کسی فائل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک فائل میں سے کاغذ اڑ کر نیچے گر گیا تو وہ فوراً جھک کر اسے اٹھانے لگی، اور نوفل نے جیسے ہی یہ دیکھا تو اس نے میز کے کونے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کا سر غلطی سے میز سے نہ ٹکرا جائے۔ یہ چھوٹی سی حرکت مناہل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ اس نے محسوس کیا کہ نوفل کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے جو اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ کبھی کبھار دفتر میں کام کے دوران نوفل اسے کافی پوچھ لیتا، یا پھر لنچ ٹائم پر اسے کام چھوڑ کر کھانے کا اصرار کرتا۔ اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا اور اکثر فائلیں خود ہی دیکھ لیتا۔ مناہل سوچتی تھی کہ کیا یہ صرف ایک باس کا اپنے امپلائی کے لیے رویہ ہے، یا میں کچھ غلط سمجھ رہی ہوں۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ایک امیر آدمی کو اس جیسی غریب اور پریشان حال لڑکی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن نوفل کی آنکھوں میں جھانک کر اسے ہمیشہ ایک عجیب سے سکون آمیز گرم جوشی محسوس ہوتی تھی۔ دفتر کے دوسرے ملازمین بھی اب آہستہ آہستہ ان کی اس بڑھتی ہوئی قربت کے بارے میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے، لیکن مناہل اپنے کام اور اپنی زندگی کی پریشانیوں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اسے ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نوفل کی اس توجہ کو اپنی تنہائی میں ایک امید کی کرن سمجھنے لگی تھی۔ کچھ مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ مناہل اب نوفل کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں صرف باس اور امپلائی کا رشتہ نبھا رہے تھے، مگر دفتر کی چار دیواری کے اندر اب ان کے درمیان خاموش مکالمے ہونے لگے تھے۔ نوفل اب اپنی تنہائی کا شکار نہیں تھا۔ وہ سارا دن صرف مناہل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا ذہن مناہل کے خیالات سے خالی نہ ہوتا۔ اس کی تصویر، اس کے ہنسنے کا انداز اور اس کی آنکھوں کی اداسی اسے ہر وقت ستاتی تھی۔ ایک شام جب دفتر میں سب لوگ جا چکے تھے اور صرف وہ دونوں باقی تھے، نوفل نے دیکھا کہ مناہل اپنی ڈیسک پر کچھ لکھ رہی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مناہل نے مڑ کر دیکھا تو نوفل کو اپنے بالکل قریب پا کر تھوڑی سی جھجک گئی۔ آپ ابھی تک گئی نہیں سر؟ مناہل دھیمی آواز میں پوچھا تو نوفل نے ایک لمبی سانس لی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بولا، تمہیں معلوم ہے مناہل، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی ویرانی کو ختم کر سکے۔ جب سے تم اس آفس میں آئی ہو میرا دل پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں چرا کر فائل کی طرف دیکھنا چاہا، مگر نوفل نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے فائل ہٹا دی۔ میں جانتا ہوں تم اپنی زندگی میں بہت پریشان ہو،
تمہارے دکھ، تمہاری ذمہ داریاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہیں یہ سب تنہا نہیں اٹھانے دینا چاہتا۔ کیا تم کیا تم میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ الفاظ نوفل کے دل سے نکل کر سیدھے مناہل کے کانوں میں پڑے تھے۔ اسی وقت کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ نوفل کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں مناہل اسے غلط نہ سمجھے یا انکار نہ کر دے۔ وہ اپنی جگہ بے چین سا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مناہل کے رد عمل کی منتظر تھیں۔ مناہل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے غیر متوقع لمحہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے باس کے دل میں اس کے لیے اتنی گہری محبت چھپی ہوگی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، سر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک بیوہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نوفل نے فوراً سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے مناہل، مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ مناہل نے گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، دیکھیے نوفل صاحب، ہمارے خاندان میں شادیاں ایسے طے نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ واقعی مجھ میں اور میری زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو ہمارے گھر آنا ہوگا۔ ہماری روایات اور میری ماں کی اجازت میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا رشتہ سنجیدہ ہے تو کل آپ میری ماں سے بات کریں۔ مناہل کی بات سن کر نوفل کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے انکار نہیں ملا بلکہ ایک موقع ملا ہے۔ وہ خوشی سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، مگر مناہل اب بھی وہاں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب خواب ہے یا اس کی زندگی واقعی بدلنے والی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا جو ابھی تک بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ نوفل کی زندگی میں اب ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اس نے مناہل کی شرط مان لی تھی اور اب وہ ایک سنجیدہ قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ اگلی ہی صبح اس نے مناہل کو فون کیا۔ فون کی دوسری طرف مناہل کی دبی سی آواز آئی، جی سر۔ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا، مناہل، میں نے بہت سوچ لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آج شام ہی تمہارے گھر آؤں گا۔ مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے، اور ہاں، مجھے سر مت کہو، اب ہم اس رشتے سے بہت آگے نکل آئے ہیں۔ فون بند کرنے کے بعد مناہل کا دل تو زوروں سے دھڑک رہا تھا، اس کا وجود تو لرز رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کیا یہ سب سچ ہو سکتا ہے۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی، لیکن اس کا دل اسے بار بار یاد دلا رہا تھا کہ وہ اس بچے کو قبول کرے گا۔ کیا وہ نوفل کی زندگی میں فٹ ہو پائے گی؟ یہ سوچیں اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ شام کو نوفل بہت اہتمام سے مناہل کے گھر پہنچا۔ مناہل کی ماں ایک سادہ اور باوقار خاتون تھی، جنہوں نے نوفل کی سنجیدگی کو دیکھ کر فوراً اسے اپنا لیا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ نوفل جب وہاں سے نکلا تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ واپسی کا سفر میں اس نے پھر مناہل کو کال کی، مناہل، اب تم میری منگیتر ہو، مبارک ہو۔ نوفل کی آواز میں ایک ایسا جوش تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ آپ کو بھی۔ مناہل کی آواز میں حیا اور شرمندگی کا ایک حسین امتزاج تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ نوفل نے فیصلہ کیا کہ مناہل کی زندگی میں وہ تمام خوشیاں لائے گا جو وہ اب تک نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک دن وہ مناہل کو لے کر شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر کے پاس گیا۔ مناہل بہت گھبرا رہی تھی۔ نوفل، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں سادہ کپڑوں میں بھی خوش رہ لوں گی۔ مناہل نے ڈیزائنر کے آؤٹ لیٹ کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کیا تو نوفل نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ مناہل، یہ میری شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری دلہن سب سے الگ اور خوبصورت نظر آئے۔ ضد مت کرو، بس میرے ساتھ چلو اندر۔ جب ڈیزائنر نے مناہل کو بھاری عروسی جوڑے دکھائے اور اس کی پیمائش کے لیے قریب آیا تو مناہل بہت شرما گئی۔ نوفل ایک صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں مناہل کے لیے جو عقیدت اور محبت تھی وہ مناہل کو اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھا تو اسے اپنی بدلتی ہوئی تقدیر نظر آئی۔ وہ پہلی بار خود کو اتنی خوبصورت محسوس کر رہی تھی۔ شادی سے پہلے کے چند دن فون پر ہونے والی باتوں میں گزرے۔ مناہل کا دل اس کے لیے پگھل رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں شامل ہوتا دیکھ کر کبھی جذباتی ہو جاتی تو کبھی ڈر جاتی۔ وہ سوچتی کہ کیا یہ محبت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ کہ شادی کے بعد نوفل کا رویہ وہی رہے گا؟ یہ خدشات اس کے ذہن میں ایک سوال کی طرح تیرتے ہوئے رہتے، لیکن نوفل کی محبت کا یقین اسے ہر خوف سے نکال دیتا تھا۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ گھر میں ڈھولک کی تھاپ اور خوشبوؤں کا بسیرا تھا۔ مناہل دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر حیا کی سرخی تھی۔ جب نوفل بارات لے کر آیا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت پرجوش تھا۔
نکاح کے وقت جب مناہل نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں ایک کپ کپاہٹ تھی جو نوفل کے دل کو چھو گئی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ اپنی نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے اندر نوفل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو مناہل نے اپنا سر جھکا لیا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو مناہل، نوفل نے کان میں سرگوشی کی تو مناہل کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی لیکن اس کے ذہن میں ایک عجیب سا ڈر تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جائے گی۔ اسے اپنے ماضی کی زندگی اور موجودہ حقیقت کے درمیان ایک فاصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب مناہل کو کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھا۔ جب نوفل کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی مناہل پر جم گئیں۔ آج وہ اس کی بیوی تھی، اس کی امانت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو مناہل کی نبضیں تیز ہو گئیں۔ اسے محسوس کیا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی راز نہیں رہے گا، لیکن یہ تجسس ابھی بھی برقرار تھا کہ کل کی صبح کیا رنگ لائے گی۔ کمرے کے اندر کا ماحول بوجھل اور بھاری تھا۔ مناہل سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا 2 سالہ بیٹا اس کے پاس ہی بیٹھا کھیل رہا تھا جس کی معصوم آوازیں مناہل کو پریشانی میں بھی کچھ سکون پیدا کر رہی تھی۔ نوفل نے سفید شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف ایک شوہر کی ہوتی ہے۔ نوفل کو دیکھ کر مناہل کا وجود ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ وہ گھبرا کر نیچے دیکھنے لگا۔ نوفل آہستہ قدموں سے چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر رکا، پھر ایک نظر اس کے پاس بیٹھے بچے پر ڈالی۔ نوفل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنی سہاگ رات پر اپنی دلہن کے ساتھ کسی اور کی موجودگی کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ مناہل، نوفل نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، آج ہماری سہاگ رات ہے، کم از کم آج کی اس خاص رات ہمارے درمیان کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، یہ وقت صرف ہمارا ہے۔ مناہل کا دل تیزی سے اچھل پڑا۔ اس نے نوفل کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی مانگ تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو پیار کیا، پھر ملازمہ کو آواز دی۔ جب ملازمہ آئی تو اس نے بچے کو اس کے حوالے کر دیا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بچہ جاتے وقت رویا اور اس کی آواز مناہل کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ نوفل مناہل کے اور قریب ہو گیا۔ مناہل کا سانس پھول رہا تھا اور وہ لرز رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جب نوفل اس کے قریب آئے گا تو وہ خود کو کیسے سنبھالے گی۔ نوفل نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سرگوشی کی، تم بہت حسین لگ رہی ہو میری جان۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے نوفل، وہ بمشکل بول سکی۔ نوفل اسے اپنا قریب کرتا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے مناہل کو قریب کیا وہ اس کی عجیب سی کیفیت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مناہل کا کانپتا وجود، اس کی آنکھوں میں چھپی حیا اور وہ معصومیت جس سے وہ بچ رہی تھی، وہ نوفل کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ مناہل تو بالکل ڈر رہی ہے۔ تمہاری پہلی سہاگ رات تو نہیں ہے جو اتنا گھبرا رہی ہو؟ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ حیران تھا، مگر پھر اس نے مناہل کی اجازت کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنا حق وصول کر لیا، اور پھر یہ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو مناہل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً بستر سے اتر گئی اور روتے ہوئے بستر پر لگے نشانات کو دیکھ رہی تھی کہ نوفل کی بھی آنکھ کھل گئی، اور اس نے جب وہ سب دیکھا تو حیرت سے پاگل ہو گیا۔ وہ بھی ایک دم سے بستر سے اتر آیا۔ تم کماری ہو؟ نوفل کی آواز گونج اٹھی، لیکن اگر تم کماری ہو تو یہ بچہ کس کا ہے؟ مناہل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ڈر سے پیچھے ہٹی۔ میں نہیں بتاؤں گی، چاہے آپ مجھے طلاق دے دیں، پر میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ کمرے کی فضا میں کشیدگی پھیل گئی۔ نوفل غصے اور حیرت کی میری جولی کیفیت میں وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور پھر وہ سارا دن باہر ہی رہا تھا۔ رات کو جب واپس آئے تو مناہل سو چکی تھی۔ صبح نوفل کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ اس نے مناہل کو بلایا اور سرد لہجے میں کہا کہ اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو مجھے خود معلوم کرنا پڑے گا۔ وہ زبردستی بچے کو لے کر اسپتال چلا گیا۔ مناہل چیختی رہی، روتی رہی، لیکن نوفل کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ جب لیب سے رپورٹ آئی تو نوفل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ پر جو لکھا تھا اس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ وہ بچہ جس کے بارے میں مناہل خاموش تھی وہ دراصل نوفل کا اپنا خون تھا۔ نوفل کو تو ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک طرف جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔
اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ مناہل بیوہ ہے، لیکن یہ تو اس کے اپنے ماضی کا ایک ایسا حصہ نکلا جو وہ کبھی یاد کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 3 سال پہلے رات کے 2 بج رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں لگی بڑی سی گھڑی کی ٹک ٹک نوفل کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح سے برس رہی تھی۔ اس نے دوبارہ صوفے پر ٹیک لگائی اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر فون اٹھا کر زرنش کا نمبر ملا۔ فون بار بار بج کر کٹ رہا تھا۔ نوفل نے گہری سانس لی اور اپنے چہرے کے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ شادی محض ایک معاہدہ تھی، مگر اس سے اسے نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اچانک دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ نوفل تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو زرنش کا اونچا قہقہ سنائی دیا، جو اس کے ساتھ موجود ایک لڑکے کی کسی بات پر تھا۔ زرنش جو اپنے ماڈرن ڈریس میں تھی، ڈگمگاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ تم اب تک جاگ رہے ہو؟ زرنش نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی سینڈل اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ پتہ ہے ٹائم کیا ہے زرنش؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اور تم اس حالت میں گھر آ رہی ہو۔ نوفل کی آواز میں غصہ اور کرب دونوں تھے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی نوفل۔ مجھے زندگی جینے کا حق ہے، یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے کہ تم جب چاہو مجھے روک سکو گے۔ اس نے اپنا کلچ ٹیبل پر پٹخ دیا۔ نوفل کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے تمہاری یہ بے راہ روی پسند نہیں، نہ ہی یہ فضول دوست۔ نوفل آگے بڑھا، اس کا ہاتھ غصے میں اٹھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کرے، لیکن زرنش نے بڑی مہارت سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں بلکہ حقارت تھی۔ ہاتھ نیچے کرو نوفل خان، تمہاری حیثیت صرف اتنی ہی کہ تم میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرو، باقی میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا۔ وہ یہ کہہ کر دوسرے کمرے کی طرف مڑ گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ نوفل وہیں کھڑا رہ گیا، اس کا ہاتھ ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ چند دن بعد کا منظر تھا۔ زرنش کے گھر پر اس کے دوست آئے ہوئے تھے۔ نوفل دوسرے کمرے میں کام کر رہا تھا، لیکن ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ زرنش، تم اس بور آدمی کے ساتھ کیسے رہ لیتی ہو؟ ایک سہیلی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ زرنش کا ہنستا ہوا قہقہہ گونجا۔ ارے یار، وہ تو بالکل بیوقوف ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، جبکہ مجھے تو بس اس کے بینک بیلنس سے مطلب ہے۔ جب تک وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے تب تک وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں۔ یہ سن کر نوفل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فائل بند کی اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ دوستوں کے سامنے زرنش کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ نوفل نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی وہ گئے اس نے زرنش کا بازو پکڑا۔ یہ کیا تھا؟ تم مجھے لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہی تھی؟ زرنش نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ایک مصنوعی نمی آ گئی۔ اوہ نوفل، میں نے وہ سب مذاق میں کہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بدل جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ نوفل کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ ہے، کیونکہ زرنش نے سڑک پر کسی زمانے میں نوفل کی ماں کی جان بچائی تھی، اسی لیے وہ اس کو برداشت کر رہا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اب ماں بننے والی ہے۔ نوفل نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پلنے والے بچے کا خیال اسے نرم کر گیا۔ اس نے اسے معاف کر دیا، مگر یہ معافی ایک اور طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ مہینے گزرتے گئے لیکن زرنش کی معلومات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ نوفل کے سامنے تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے جذباتی ڈرامہ کرتی، لیکن نوفل کی پیٹھ پیچھے وہی پرانا رویہ اپنا لیتی۔ نوفل اس امید پر کہ آنے والا بچہ شاید زرنش کے دل میں ممتا اور ذمہ داری کا احساس پیدا کر دے، اپنی تمام تر توہین کو خاموشی سے پی جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے خرچوں کے پیچھے زرنش کو بڑی سے بڑی رقم دیتا تاکہ وہ خوش رکھ سکے۔ نوفل کو ایک اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا۔ اسے زرنش نے بتایا تھا کہ وہ گھر پر آرام کرے گی، لیکن راستے میں ہی نوفل کی میٹنگ کینسل ہو گئی اور وہ واپس شہر کی طرف مڑ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ نوفل نے سوچا کیوں نہ زرنش کو سرپرائز دے کر لے چلے۔ اس نے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں ٹیبل بک کروائی اور زرنش کو کال کی، لیکن اس کا فون بند تھا۔ وہ اسی ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا جہاں وہ اکثر جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو اس کی نظر کونے والی میز پر پڑی۔ وہاں زرنش کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ نوفل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا پورا جسم غصے سے تھر تھرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچا اور زرنش کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ کیا ہے زرنش؟ تم نے کہا تھا تم گھر پر ہو۔ نوفل کی آواز اس قدر بھاری تھی کہ ریسٹورانٹ میں بیٹھے لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔
زرنش پہلے تو گھبرائی، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تم مجھے اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس نے نوفل کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اسے وہاں سے گھسیٹتا ہوا کار تک لایا اور گھر پہنچ کر اسے سیدھا کمرے میں لے گیا۔ نوفل نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس دن کے بعد 2 دن گزر گئے۔ نوفل نے اس کے لیے کھانا تو بھجوایا، لیکن اس نے زرنش کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے، لیکن اس کے وجود میں پلنے والا بچہ اسے روک لیتا تھا۔ 2 دن بعد زرنش کا کمرہ سے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ ڈیلیوری پین تھی۔ نوفل نے سارا غصہ ایک طرف رکھ کر اسے اسپتال پہنچایا۔ گھنٹوں کی اذیت کے بعد وہ بچہ جو نوفل کی آخری امید تھی اس دنیا میں آ گیا۔ اسپتال کے بیڈ پر لیٹی زرنش کے چہرے پر تھکن تھی، مگر کوئی احساس تشکر نہیں تھا۔ نوفل جب بچے کو اٹھا کر اس کے پاس لایا اور اسے دیکھانے کا اشارہ کیا تو زرنش نے لاپرواہی سے سر دوسری طرف گھما لیا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، یہ بہت روتا ہے، میرا سر درد ہو رہا ہے۔ ملازمہ کو بولو کہ اسے نرسری میں رکھے، زرنش نے بے رخی سے کہا تو نوفل تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بچہ پیدا ہوئے ابھی صرف چند گھنٹے ہوئے تھے اور ماں کا یہ رویہ۔ اور پھر گھر واپس آ کر نوفل نے دیکھا کہ زرنش نے بچے کو ملازمہ کے حوالے کر دیا اور خود اپنے فون میں مصروف ہو گئی۔ 15 دن بعد جب زرنش ابھی ٹھیک سے سنبھلی بھی نہیں تھی، وہ دوبارہ اپنی پرانی محفلوں میں جانے لگی۔ وہ رات گئے آتی اور جب نوفل اسے روکتا تو وہ پھر سے وہی پرانا ڈائیلاگ مار لیتی تھی، مجھے اپنی زندگی جینے کا حق ہے اور یہ کوئی قید خانہ نہیں۔ نوفل کو تب سمجھ آ گیا کہ زرنش کبھی نہیں بدلے گی۔ اس کا دل تو اب پتھر ہو چکا تھا، لیکن اس بچے کی محبت اور اس کی ذمہ داری نے اسے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ بچے کی پیدائش کے 1 ماہ بعد کا منظر تھا۔ زرنش اب گھر میں بہت کم وقت گزارتی تھی۔ اس کا نیا شوق اب صرف دوستیاں اور پارٹیاں نہیں رہا، بلکہ اسے کوئی اور مل چکا تھا۔ نوفل کو اب اکثر گھر میں اس کے فون کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اب زرنش کا یہاں کوئی دل نہیں لگ رہا۔ ایک رات جب نوفل آفس سے دیر سے گھر پہنچا تو اسے گھر کے ہال میں چند سوٹ کیس کھڑے نظر آئے۔ وہ تیزی سے اوپر گیا تو دیکھا کہ زرنش اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا تماشا ہے زرنش؟ یہ سامان کیسا ہے؟ نوفل کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک تھکان تھی۔ زرنش نے مڑ کر اسے دیکھا اور اپنے پرس سے ایک کاغذ نکال کر میز پر پھینک دیا۔ یہ خلا کے کاغذات ہیں، میں اب اس قید خانے میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ مجھے اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے اور تم بس پیسوں کی مشین ہو۔ تمہارے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اور علی، تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نوفل نے چیخ کر پوچھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ علی میرا اور وہ میرے ہی ساتھ رہے گا۔ تم جیسے بیوقوف انسان کے پاس تو یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ زرنش نے کٹ کر جواب دیا تو نوفل نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جھٹک کر دور ہو گئی۔ مجھے مت چھو، میں اب ایک آزاد عورت ہوں۔ وہ اپنے سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوفل اس کے پیچھے بھاگا، اسے روکا، منتیں کی، لیکن زرنش کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ایک جھٹکے کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ نوفل کا سارا جہان اس کے سامنے اجڑ گیا تھا۔ اگلے دن سے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے در بدر بھٹکا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی، لیکن زرنش کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ زمین میں سما گئی تھی۔ گھر کا وہ منظر بہت المناک تھا۔ بچے کے کھلونے، اس کے کپڑے، ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر گھر میں قبر جیسی خاموشی تھی۔ نوفل اگلے کئی مہینوں تک اس کمرے میں قید رہا۔ وہ نہ کسی سے ملتا، نہ کام پر جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت بچے کا چہرہ اور زرنش کی وہ نفرت انگیز مسکراہٹ گھومتی رہتی۔ ملازم اسے کھانا دینے آتے تو وہ ایک نوالہ تک نہ کھاتا۔ اس کا سارا وجود اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور خود کو بالکل تباہ کر چکا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ اس کمزوری سے باہر آئے گا۔ اس نے اپنا سارا غم اپنے بزنس میں انڈیل دیا۔ وہ دن رات کام کرتا تاکہ خود کو مصروف رکھ سکے اور آہستہ آہستہ وہ اس صدمے سے تو نکل آیا، مگر اس کے دل کا وہ حصہ جہاں محبت تھی وہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک مشین بنا لیا تھا جب تک کہ اس کی زندگی میں مناہل نہیں آئی تھی۔ موجودہ حالات۔ اسپتال سے واپسی کا سفر قدرے پرسکون تھا۔ نوفل گاڑی خود چلا رہا تھا اور بچہ بھی اس کی گود میں تھا۔ گھر پہنچ کر جب مناہل نے اپنے منان کو اس کے پاس دیکھا تو اسے سکون کا سانس آیا۔ مناہل نے اسے جھولی میں لٹایا اور خود بیٹھ کے کنارے بیٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ خاموش سا ہے۔
نوفل جو ذرا دور کھڑا تھا آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا مناہل کے قریب آ گیا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مناہل اس کے اس انداز پر تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن نوفل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ایک ایسی گہرائی تھی جس میں ڈوب جانے کو دل چاہے۔ اور پھر نوفل نے اسے اسپتال میں ہونے والا سارا واقعہ بتا دیا۔ تم نے وہ کیا جو دنیا کی کوئی ماں بھی شاید نہ کر پاتی مناہل۔ نوفل کی آواز میں گہرا تشکر تھا۔ تم نے میرے خون کو اپنا سمجھ کر پالا۔ تم صرف میری بیوی نہیں تو میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ مناہل نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے صرف اس بچے کی معصومیت دیکھی تھی نوفل۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا ہے، لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ آپ کا سایہ اس کے سر پر ہے۔ نوفل نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور پھر اس کے قدموں کے پاس سر رکھ دیا۔ مناہل کو عجیب سی لرزش محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے اس احترام کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے نوفل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اٹھیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، مناہل نے دھیمی آواز میں کہا تو نوفل مسکرایا اور اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ بچہ جھولے میں پرسکون سو رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ نوفل نے مناہل کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ تمہارے بغیر میرا ہر دن ادھورا ہے۔ آج سے ہم ایک مکمل فیملی ہیں، تم، میں اور ہمارا یہ چھوٹا شہزادہ۔ اب کوئی غم ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ مناہل نے بھی اپنی طرف کی کہانی سنا دی کہ وہ بچہ اسے کچرے پر سے ملا تھا۔ اگلے 2 دن ان کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ نوفل آفس نہیں گیا تھا۔ وہ سارا وقت مناہل اور بچے کے ساتھ گزارتا۔ کبھی لان میں بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی مناہل کے ساتھ مل کر بچے کو کھلاتے اور کبھی چھت پر چاندنی رات میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے۔ مناہل جو اب تک اپنی پریشانیوں میں گھری رہتی تھی اب کھل کھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ نوفل اسے ایسے دیکھتا جیسے وہ کوئی انمول ہیرا ہو۔ کبھی وہ اسے گلے لگا لیتا، کبھی مناہل کے کچن میں کام کرتے ہوئے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کے رشتے کو اور مضبوط بنا رہی تھیں۔ وہ اب ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی وہ ایک دوسرے کے دل کے حال جان لیا کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے پرانے سارے زخم بھر گئے اور ایک نئی روشن صبح کا آغاز ہو گیا۔ مناہل اب اپنے آپ کو ایک محافظ کے سائے میں محسوس کرتی تھی اور نوفل کو اپنے گھر میں وہ سکون مل گیا تھا جس کی تلاش میں اس نے برسوں گزار دیے تھے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سرخی بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں ٹیرس پر کھڑے نوفل اور مناہل کے بالوں کو چھو کر گزر رہی تھیں۔ ان کے گھر کے لان میں خوبصورت روشنیوں کا بندوبست تھا اور بچہ نیچے ملازم کی نگرانی میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے کسی خواب کی تعبیر ہو۔ نوفل نے مناہل کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنا قریب کیا۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ گھر صرف ایک عمارت تھا مناہل، اب یہ گھر بن گیا ہے۔ مناہل نے شرماتے ہوئے مسکرا کر نوفل کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے جو عزت دی، جو مقام دیا، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ ان کی گفتگو جذبات اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نیچے لان میں کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی رات کا اندھیرا ذرا گہرا ہو گیا تو نوفل نے مناہل کا ہاتھ تھاما اور کہا، اندر چلتے ہیں، ہوا میں خون کی بڑھ رہی ہے۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے اندر کمرے میں آ گئے۔ تقریباً 20 منٹ تک وہ کمرے میں ہی اپنی باتوں میں مگن رہے۔ پھر مناہل کو خیال آیا کہ بچے کو اوپر لے آنا چاہیے۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بے چینی سے نیچے گئی تو دیکھا لان میں ملازمہ تو موجود تھی لیکن وہ بھی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منان کہاں ہے؟ مناہل کی آواز لرز اٹھی۔ ملازمہ گھبرا کر بولی، بی بی وہ تو یہیں کھیل رہا تھا، میں تو بس 1 منٹ کے لیے پانی پینے کے لیے رخ موڑا اور مناہل کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح لان کے کونوں میں، جھاڑیوں کے پیچھے ہر جگہ اسے دیکھنے لگی جہاں وہ بچہ چھپ کر کھیلتا تھا۔ نوفل بھی نیچے آ چکا تھا، اس کا چہرہ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ جب آدھے گھنٹے کی تلاشی کے بعد بھی بچہ نہیں ملا تو مناہل کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے نوفل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک وحشت تھی۔ تمہیں مل گیا سکون؟ مناہل چیخی۔ نوفل حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کیا کہہ رہی ہو مناہل؟ یہ وقت شک کرنے کا نہیں، ڈھونڈنے کا ہے۔ شک نہیں کر رہی؟ میں جانتی ہوں، مناہل چیخ کر کہا۔ تمہیں میرا بچہ کھٹکتا تھا نا، اور اسے دیکھ کر تمہیں سرنش یاد آتی تھی نا، تم نے ہی اسے کہیں غائب کروایا ہے۔
نوفل کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بھاری پتھر مار دیا ہو۔ تم تم بیوقوف ہو، میں اپنے بچے کو کیوں غائب کروں گا؟ وہ میرا خون ہے، میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کتنے سال تڑپتے ہوئے گزارے ہیں۔ مناہل ہوش میں آؤ، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مناہل زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے 2 سال اپنی جان کی طرح پالا ہے، تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ نوفل کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں تمہارے اس الزام کو مزید نہیں سن سکتا۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اندھیری سڑکوں پر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اس کے دل میں مناہل کی بدگمانی کا دکھ اور بچے کے کھو جانے کا غم ایک ساتھ تھا۔ پھر اسی ویران سڑک پر اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو ایک نامعلوم نمبر موجود تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ نوفل خان، کیا تم اپنی پہلی بیوی کو بھول گئے؟ دوسری طرف سے ایک ہنستی ہوئی آواز آئی تو نوفل کے ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ چھوٹتے بچا۔ یہ زرنش تھی۔ اس کی آواز میں وہی پرانی زہریلی مٹھاس تھی۔ گاڑی کی رفتار سڑک پر دوڑتی ہوئی کسی پاگل پن کی مانند تھی۔ نوفل کے کانوں میں زرنش کی وہ جانی پہچانی چبھتی ہوئی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ جس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے فون کو زور سے بھینچ لیا۔ تم تو یہ سب تم کر رہی ہو؟ نوفل کی آواز میں غصہ اور حیرت کا ایک ایسا طوفان تھا، اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک رہے تھے۔ دوسری طرف زرنش کا قہقہ گونجا، کیوں نوفل خان، تمہیں کیا لگا تھا؟ تم نے مجھے خلا دے کر اپنی جان چھڑا لی، مگر اب نہیں۔ نوفل نے بریک پر پاؤں رکھا اور گاڑی سڑک کے کنارے ایک جھٹکے سے روکی۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے پہلے خود علی کو سڑک پر پھینک دیا تھا، تم اس کی ماں کہلانے کی بھی قابل نہیں۔ زرنش کی آواز ایک دم سنجیدہ اور سرد ہو گئی۔ میں نے اسے پھینکا تھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسے کس نے اٹھایا۔ مجھے پتا تھا وہ کس کے پاس پل رہا ہے، بس میں اپنی زندگی نئے سرے سے گزارنے کے لیے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ نوفل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ عورت کتنی خطرناک حد تک گر سکتی ہے۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ بچہ واپس دو۔ وہ صرف 2 سال کا ہے۔ مقصد صاف ہے نوفل خان، زرنش نے بے رخی سے کہا۔ مجھے اپنی زندگی کے لیے وہ جائیداد چاہیے جو تم نے اپنے نام کر رکھی ہے۔ اپنے آدھی جائیداد میرے نام کرو، کاغذات تیار کر کے مجھے اس پتے پر بھیجو، تبھی تمہارا یہ پیارا بیٹا تمہیں واپس ملے گا، ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کال کاٹ دی۔ نوفل کا سر چکرا گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑا، دوبارہ گاڑی موڑ کر گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر جب وہ اندر داخل ہوا تو مناہل کمرے کے فرش پر بیٹھی بچے کے چھوٹے سے جوتوں کو سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو نوفل کا کلیجہ چیر رہی تھی۔ نوفل نے اس کے قریب گیا اور اس کے کاندھے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مناہل، میری بات سنو، وہ زرنش ہے۔ مناہل نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زرنش؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا بچہ کہاں؟ تو نوفل نے اسے تمام تر تفصیلات بتائیں کہ کس طرح زرنش نے خلا کے بعد ہی ان پر نظر رکھی ہوئی تھی اور کیسے وہ آج ہی کھیل کھیل رہی ہے۔ مناہل یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کا غصہ جو پہلے نوفل پر تھا اب ایک گہری نفرت میں بدل گیا۔ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ مناہل کی آواز کپ کپ آئی۔ وہ صرف ظالم نہیں، خود غرض ہے۔ نوفل نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن ہم اسے جیتنے نہیں دیں گے۔ ہم جائیداد کے کاغذات کا ڈرامہ کریں گے، اسے وہیں بلائیں گے اور ویسے ہی وہ بچہ ہمیں دے گی۔ ہم اسے قانون کے حوالے کر دیں گے۔ رات کا آخری پہر ان دونوں کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے بیٹھے رہے، اس امید پر کہ صبح ہونے سے پہلے وہ اپنے بچے کو بازیاب کروا لیں گے۔ مناہل نے نوفل کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، وہ بہت خطرناک ہے۔ نوفل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی، صرف ایک مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کا عزم تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اگلی صبح ان کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہونے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج اپنی دھن میں طلوع ہوا، مگر نوفل اور مناہل کے لیے یہ صبح کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ اور نوفل نے اپنے وکیل سے رابطہ کر کے جعلی جائیداد کے کاغذات تیار کروائے۔ ان کاغذات پر دستخطوں کا ایک ڈرامہ زرنش کو چکمہ دینے کے لیے کافی تھا۔ فارم ہاؤس کا پتہ زرنش نے خود بھیجا تھا، جو شہر سے کافی دور ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ مناہل کا دل کانپ رہا تھا، مگر نوفل کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جس نے اسے ہمت دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے بھر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، سوائے اس کے کہ نوفل کبھی کبھی مناہل کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلاتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
فارم ہاؤس پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ زرنش وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر پیروں پر پیر جمایا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک گارڈ کھڑا تھا، جبکہ بچہ پاس ہی ایک چھوٹے سے صوفے پر سہم کر بیٹھا تھا۔ زرنش کو دیکھ کر مناہل کا دل خون کے آنسو رویا، مگر نوفل نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ آ گئے تم لوگ، زرنش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاغذات کہاں ہیں؟ نوفل نے بیگ سے فائل نکالی اور میز پر رکھ دی۔ یہ لو کاغذات، اس پر دستخط کرو، میرا بچہ مجھے واپس کرو۔ زرنش نے جلدی سے کاغذات اٹھائے اور دستخط کرنے لگی۔ جیسے اس نے آخری دستخط مکمل کیے، نوفل نے جھپٹ کر بچہ اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مناہل دوڑ کر بچے کے پاس پہنچی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرنش ابھی کاغذات کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ نوفل نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ یہ کاغذات جعلی ہیں زرنش، یہ تمہارے لالچ کا ثبوت تو ہے، مگر ان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں۔ زرنش کا چہرہ غصے سے نیلا ہو گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ چیخ کر اٹھی اور گارڈ کو اشارہ کیا، لیکن تب تک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ نوفل نے پہلے خفیہ طور پر پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ پولیس نے فارم ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ زرنش کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پولیس افسر اندر داخل ہوا اور زرنش کو دھوکہ دہی، اغوا اور دھمکی دینے کے الزامات میں گرفتار کر لیا۔ وہ چلاتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے باہر لے جائی گئی۔ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ فارم ہاؤس پر سناٹا چھا گیا تھا۔ نوفل اور مناہل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنے بچے کو لے کر واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر مناہل نے بچے کو بستر پر لٹایا اور تھک کر نوفل کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ اس ساری کشمکش کے بعد انہیں جو سکون نصیب ہوا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے کر دکھایا مناہل، نوفل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوا نوفل، اب ہم سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا۔ اس رات ان کے گھر میں روشنی تھی، سکون تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک مکمل خاندان تھا۔ نوفل نے اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے یقین دلایا کہ یہ زندگی اب کسی طوفان کی زد میں نہیں آئے گی۔ زرنش کی گرفتاری کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ اب کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی۔ ایک شام نوفل گھر لوٹا تو اس نے مناہل کو لان میں بیٹھے اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کیلنڈر پر نظر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ وہی مہینہ ہے جس میں اس کے بیٹے کی پیدائش تھی۔ اس نے محسوس کیا ان تمام ہنگاموں کے دوران وہ اپنے بیٹے کی اصل خوشیوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ نوفل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ منائے گا، صرف گھر والوں کے ساتھ، تاکہ خوشیوں کا احساس دوبارہ ہو سکے، تازہ کیا جا سکے۔ اگلے دن مناہل نے بہت سادہ مگر انتہائی پرکشش طریقے سے گھر کو سجایا۔ جب شام ہوئی تو مناہل تیار ہونے کے لیے کمرے میں گئی۔ اس نے ایک ایسا ڈریس پہنا تھا جس میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور جب وہ باہر نکلی تو نوفل جو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا اسے دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ تم آج بہت مختلف اور حسین لگ رہی ہو مناہل، نوفل نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائے بغیر کہا تو مناہل شرما کر مسکرا دی۔ تقریب بہت زیادہ تھی، صرف قریبی لوگ تھے۔ کیک کاٹا گیا، بچے کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے کیک کھا رہا تھا اور نوفل اور مناہل اس کی شرارتوں پر قہقہے لگا رہے تھے۔ اسی لمحے میں ایسا سکون تھا جو ان دونوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب رات ہوئی اور مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ وہ ویرانی والی خاموشی نہیں تھی، بلکہ یہ محبت کی سرگوشیوں سے بھری ہوئی رات تھی۔ مناہل کمرے میں بچوں کو سلانے کے بعد جب بیلکنی میں آئی تو نوفل وہیں کھڑا تھا۔ منان سو گیا۔ وہ اب علی کو منان ہی بلاتا تھا کیونکہ یہ نام مناہل نے رکھا تھا۔ نوفل نے اسے اپنا قریب آتے دیکھ کر پوچھا، جی؟ مناہل نے اس کے پاس کھڑے ہو کر جواب دیا۔ نوفل نے مڑ کر مناہل کو دیکھا۔ آج مناہل کی خوبصورتی نے اسے بے حواس کر دیا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ گیا کہ مناہل کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میری زندگی کو کتنی خوبصورتی سے بدل دیا؟ نوفل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے مناہل کے رخساروں کو چھوا تو مناہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ شرم سے جھک گئی۔ میں تو بس ایک معمولی سی لڑکی تھی، آپ نے مجھے اپنایا۔ نوفل مسکرایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے خاص عورت ہو۔ اس نے اسے بیڈ کی طرف لے جانا شروع کیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ اگلے دن نوفل نے مناہل کو ایک سرپرائز دیا۔
اس نے اسے ایک قیمتی ہار تحفے میں دیا جو مناہل کی آنکھوں میں چمک لے آیا تھا۔ ان کی زندگی اب صرف ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے ماضی کی تلخیاں اب صرف ایک دھندلا سا خواب بن کے رہ گئی تھیں۔ اب صرف حال تھا جو محبت سے سجا ہوا تھا، اور مستقبل تھا جو امیدوں سے منور تھا۔ ان کا چھوٹا سا بیٹا جو اب ان کی زندگی کا مرکز تھا، ان کی محبت کی علامت بن کر ان کے درمیان کھیلتا رہتا تھا۔ نوفل اب کبھی آفس سے دیر نہیں کرتا تھا، اور مناہل ہمیشہ اس کی منتظر رہتی تھی۔